السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ اللہ ہمارے اس سے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس سے خاطر خواہ وہ فائدہ حاصل کر کے عمل کی توفیق دے جو مطلوب اور مقصود ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے کچھ درد بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب انداز میں۔ اور جو درد مجھے بیان کرنا ہے، اس درد کو بیان کرنے سے پہلے میں بطور تمہید ایک بات پیش کر دوں۔ علماء کی قدر و منزلت، علماء کی اہمیت اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جگ ظاہر ہے۔ علماء کے مقام و مرتبے کو، ان کی شان اور عظمت کو دنیا جانتی ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں۔ اور علماء کی اہمیت سے پہلے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ علماء کی اہمیت تب ہے جب ان کے پاس علم ہے، تو اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ علم کی اہمیت پہلے ہے، پھر اس کے بعد علماء ہیں، کیونکہ جس شخص کے سینے میں کتاب و سنت کا علم نہ ہو اسے عالم نہیں کہتے، اور اسی علم کے حصول کے بعد وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو اس سے علم کی اہمیت بالکل کھل جاتی ہے، وہ بھی بالکل مسلم چیز ہے، میں ادھر بھی بیان کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو علماء کی شان اور قدر و منزلت اور عظمت کی ایک جھلک آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی مجلس مشاورت میں بلا لیا کرتے تھے۔ تو کچھ بزرگ اور بدری صحابہ تھے، تو انہیں یہ چیز اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان بھی کیا کہ اس جیسے بچے تو ہمارے پاس بھی ہیں، تو آپ انہیں ہمارے ساتھ کیوں لے آتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت عملی کے ساتھ اس بات کو سمجھانا چاہا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود فرماتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے اپنی خاص مجلس میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی موجودگی میں مجھے بھی طلب کیا۔ جب مجلس جمی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اس چھوٹی سی سورت کے پس منظر میں وہاں موجود صحابہ سے سوال کیا کہ اس سورت کے نزول کا کیا پس منظر ہے، اس سے کیا سمجھتے ہو، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو کچھ صحابہ نے تو یہ کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور فتح حاصل ہو تو اللہ کی تحمید، تسبیح وغیرہ بیان کریں اور استغفار کریں، اور کچھ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تب جب ادھر بقیہ دیگر صحابہ سے سوال کر لیا، اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے
اور ان سے پوچھا تو انہوں نے جو بیان کیا ذرا غور کریں. انہوں نے کہا کہ یہ پوری صورت اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کہ اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے، اور اہل اسلام کے اندر قوت و طاقت پیدا ہو چکی ہے. جو مشن تھا وہ مشن آپ کا پورا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. اب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، اور اس لیے اب آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تحمید، تسبیح اور استغفار وغیرہ کیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میری بھی سوچ یہی تھی، اور میرا بھی ارادہ یہی تھا، اور میں بھی یہی جاننا تھا، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اجلا صحابہ، بدری اور بزرگ صحابہ کے مابین مجلس مشاورت کے موقع پر عمر کے حساب سے اس چھوٹے صحابی کو اس بڑی محفل میں طلب کرنا، انہیں موقع دینا، یہ علم اور اہل علم کی فضیلت کی واضح دلیل ہے. میرے بھائی دوستو، میری بات کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ میں اپنی وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو علماء کی لسٹ میں شامل نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ میں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو طالب علم بھی کہنے کی سخت نہیں پاتا. البتہ اللہ کی توفیق سے طالب علموں کی لسٹ میں نام ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کرے کہ کچھ لاج رکھنے کی توفیق مل جائے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی وجہ سے یہ سب کہہ رہا ہوں. نہ علماء کی لسٹ میں اپنے آپ کو تصور بھی نہیں کر پاتا، یہ نوٹ کر لیجئے. ہاں، طالب علموں کی لسٹ میں کہیں نیچے نام اللہ کی توفیق سے آ گیا ہے، اللہ کرے کہ قبول ہو جائے. تو یہ تو وضاحت ہو گئی، اور یہ تمہید شروع میں ہو گئی کہ علم اور اہل علم کی فضیلت بالکل روز روشن کی طرح سے آیا ہے. اب میں آتا ہوں اپنے اس درد کو بیان کرنے کی طرف. وہ درد کیا ہے ذرا آپ سمجھیں. ابھی وہ 25 جنوری کو جو حادثہ ہوا ہے عائشہ نامی بچی کا، خودکشی والا، یقیناً درد کا پہلو ہے. اور جتنی اس عمل کی یا جس وجہ سے وہ مجبور ہوئی اس عمل کی، یعنی اس کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں ظاہری باطنی، ان تمام اسباب کی اور ان تمام مسبب کی، جو لوگ اس کا سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، جس کی وجہ سے اسے یہ برا قدم اٹھانا پڑا ہے، مذموم قدم اٹھانا پڑا ہے، وہ ان تمام کی، اسی طرح سے اس عمل کی اور اس عمل کے کرنے والی کی، ان تمام کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جتنا بھی درد کی بات کی جائے ان تمام درد کا احساس ہے، درد ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جب سے یہ حادثہ ہوا ہے تب سے آپ سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے زیادہ اگر کسی پر کیچڑ اچھالے گئے ہیں تو وہ علماء پر. سب سے زیادہ اگر کیچڑ اچھالا گیا ہے کسی شخصیات پر یا کسی جماعت پر یا کسی سماج کے اندر موجود ایک مخصوص انداز سے جو جماعت کہی جا سکتی ہے، اس پر اگر سب سے زیادہ کیچڑ اگر اچھالا گیا ہے تو وہ کیچڑ اچھالا گیا ہے علماء پر. اچھا، یہ کیچڑ اچھالنے والے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن میں سے کچھ تو عوام ہیں، لیکن عوام کی تعداد بنسبت علماء کے کم ہے. اب ان علماء میں کچھ نام نہاد علماء ہیں، اور کچھ روشن خیال علماء ہیں، اور کچھ یوں ہی ادھر ادھر کی ہواؤں کے تھپیڑوں میں آ کر کے یا ادھر ادھر آ کر کے ان کی باتوں، چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے بہک گئے ہیں، اب پھسل گئے ہیں. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، یہ جو کیچڑ اچھالے گئے ہیں علماء پر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اس لسٹ میں نہیں ہوں الحمدللہ. میں الحمدللہ اس معنی میں نہیں کہ میں عالم کی علماء کی جماعت کوئی اچھی جماعت نہیں ہے، اس سے اچھی جماعت اس دھرتی پر نہ تھی، کبھی نہ ہوگی. اس سے اچھا مشغلہ، اس سے اچھا پیشہ، اس سے اچھے لوگ، اس سے اچھی جماعت اس دھرتی پر اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں کی ہے.
چڑھنے والے چڑھتے رہیں، جلنے والے جلتے رہیں، اور کم ظرف اپنی کمظرفی کا ثبوت دیتے رہیں، لیکن بہرحال کم ظرفوں کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ خودکشی ایک عمل ہے، خودکشی پر ابھارنے والا ایک شخص ہے یا کچھ لوگ ہیں، خودکشی جیسا عمل ہے، خودکشی کرنے والا کوئی شخص ہے، یہ سب ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ خودکشی کی گئی، خودکشی کرنے پر کسی شخص نے ابھارا، خودکشی کرنے پر کئی چیزوں نے، کئی وجوہات نے اسے مجبور کیا، اور خودکشی اس نے کیوں کی، یہاں صبر کا بھی مسئلہ ہے، اسلامی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دوری کا بھی نتیجہ ہے، اور اللہ رب العزت کی لکھی گئی تقدیر پر عدم ایمان کا بھی مسئلہ ہے، اور سماج میں دیگر عام لوگوں کے یعنی ایک چوطرفہ مسائل ہیں۔ ان چوطرفہ مسائل میں صرف ایک کیٹیگری کے لوگوں کو جو ہے زد و کوب کرنا، اور ان پر کیچڑ اچھالنا، اور ان کو برا بھلا کہنا، اور ان کو جو ہے لا کر کے بھرے بازار میں بے عزت کرنا، یہ کہاں کی عقلمندی ہے؟ ایک عمل کے کرنے میں اگر جب 72 اسباب ہیں، ان 72 اسباب میں سے صرف ایک سبب کو آپ بنیاد بنا کر کے کسی کو ذلیل کرنے کا حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ کم ظرف لوگ ہیں یہ، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں صرف کم ظرف لوگ کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ علماء میں کمیاں ہوتی ہیں، کس عالم نے کب کہا ہے کہ وہ فرشتہ ہے یا فرشتہ صفت ہے یا وہ خطاؤں سے منزہ اور مبرہ ہے؟ کس نے کب کسی عالم نے کہا ہے؟ کہیں کسی کے عالم نے لکھا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، وہ غلطیوں سے پاک ہے، منزہ مبرہ ہے؟ کس عالم نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کسی بھی عالم نے آج تک غلطی سے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ ہم فرشتے ہیں۔ کبھی کسی عالم نے یہ بات نہیں لکھی، نہ کہی کہ وہ فرشتہ صفت ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، اس سے بے عملی نہیں ہوتی، وہ بدخلقیوں سے نہیں ہو سکتی، یا اور جو ہے سماج کے اندر پھیلی برائیوں سے وہ لت پت نہیں ہو سکتے۔ کبھی کسی عالم نے اس بات کا ڈھڈورا پیٹا ہے؟ بس جس کے موڈ میں جو آیا بس اٹھا کر کے بس بالکل شتر بے مہار کی طرح سے بس اٹھایا قلم اور لکھ دیا، زبان پہ جو آیا وہ کہہ دیا۔ بڑا آسان ہے کہنا اور لکھ دینا، کم طرفی کی اس سے بڑی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ میں کہہ رہا تھا اس بچی کا، جس بچی نے یہ خودکشی کی ہے، اس بچی کے بعد ہے جو لوگوں کو موقع ملا ہے علماء کو اوپر کیچڑ اچھالنے کا، علماء کو برا بھلا کہنے کا، ان لوگوں میں سے کبھی کسی نے اس پہلو پر بھی غور کیا؟ اسی لڑکی کا بیان ہے، اسی لڑکی کے گھر والوں کا بیان ہے کہ کورٹ کچہری میں جاتے جاتے تھک گئے۔ کبھی کورٹ کچہری کی مذمت کی اس موقع میں؟ پولیس والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا اس کی کورٹ کچہری دوڑتے دوڑتے، کبھی اس پر بھی انگلی اٹھائی، 2 لفظ لکھے؟ کس عالم کی ذمہ داری تھی کہ اس کے گھر جا کر کے پوچھتا کہ اس کو تمہارے کیا آپس میں پرابلم ہے، کیا تمہارے مسائل ہیں؟ کس عالم کی ذمہ داری تھی؟ کس عالم کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی ہے؟ کس عالم کو تنخواہ دے رکھی تھی ہے کہ وہ جا کے گھر گھر پوچھے گا کہ کس کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کس کے داماد کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کس کے گھر کیا مسئلہ ہے، کہاں مسائل ہیں، کون لوگ خودکشی کرنے والے ہیں، کون کیا کرنے والے ہیں؟ گھر گھر جا کر کے کوئی بتائے گا؟ کون نہیں جانتا کہ خودکشی کرنا حرام ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں خودکشی ہو رہی ہے، اور جس بچی کو اتنا سراہا گیا، اس سراہنے کے بعد دوسرا واقعہ پھر پیش آ گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس میں جتنے اسباب تھے، ان تمام اسباب میں، اور جتنے لوگ اس میں مداخلت، جو لوگ اس میں شامل تھے، ان تمام کی مذمت کی گئی، اس پیمانے پر جس پیمانے پر علماء کو کچھ کھولا گیا ہے، علماء کو جس انداز میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پیمانے پر کیا ان تمام مسائل پر اور ان تمام اسباب پر بھی گفتگو کی گئی ہے؟ بے شرمی ہے یہ سب۔ اور اسی طرح سے آپ نے رپورٹ میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس بچے کا افیئر چل رہا تھا کسی لڑکی سے، افیئر چل رہا تھا لڑکی سے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس کا تعلق دوسری لڑکی سے تھا، دوسری لڑکی سے بھی تھا، اب وہ پیسے خرچ کرتا تھا اس دوسری بچی پر۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو پیسے خرچ کرنے ہیں، اور اس کے پاس اگر خود نہیں پیسہ ہے تو ظاہر سی بات اس کو پیسہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ جنون ہوتا ہے، عشق میں جنون پایا جاتا ہے۔ اب اس جنون کی کیفیت میں اس کے سامنے پیسے کی ضرورت ہے۔ اب پیسے کی ضرورت آدمی کے پاس جب آ گئی اور جنون سوار ہے سر پہ، اور اس کے پاس کوئی جائز راستہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ناجائز راستہ بھی وہ اپنائے گا۔
اب ناجائز راستے میں اس کے سامنے جو سب سے آسان شکل دکھی وہ کیا ہے؟ جا کے سسر کی جو ہے کی جیب پر ہاتھ مارتے ہیں۔ اب وہ چاہے چوری کرتا جا کر کے، چاہے کہیں ڈاکہ ڈالتا۔ اب اگر چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، ڈاکہ ڈالنے کا موقع نہیں ملا، اس نے آسان سمجھا کہ چلو سسر کو تو پریشان کرتے ہیں، جہیز کے نام پر کچھ مانگ لیتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ صرف جہیز ہی کا بھی نہیں ہے، یہاں پہ وہاں عشق معاشقے نے مجبور کیا ہے پیسے کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جائز طور پہ تو تھا نہیں، تو اب ناجائز طریقے سے اس کے پاس جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ اپنائے گا۔ کسی مسئلے کی تہ تک جب تک جائیں نا، تب تک زبان نہ کھولیں اور قلم نہ اٹھایا کریں، اور بے شرمی کی دلیل نہ دیا کریں۔ میرے بھائی، میرے دوست، مسئلہ یہی نہیں ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا اور مسئلہ صرف جہیز کا تھا، مان لیا، اور اگر سارے علماء، میں بار بار کر رہا ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں، اور اگر سارے علماء رزق حلال کمانا چھوڑ دیں تو کیا آپ بھی رزق حلال کمانا چھوڑ دو گے؟ سارے علماء اگر چوری کرنا شروع کر دیں تو آپ بھی چوری کرو گے؟ سارے علماء فرشتہ بن جائیں تو آپ فرشتہ بن جاؤ گے؟ بے دینی بے غیرتی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ سارے علماء، سارے علماء یہ علماء وہ ٹھیک ہے، علماء ہیں، علماء کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ان سے ہوں گے، نہ انہوں نے سرٹیفکیٹ کہیں سے حاصل کی ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی آپ جیسے ہیں، آپ میں اور علماء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے، علم شریعت دیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کو اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، ان کے کردار اچھے ہونے چاہیے، ان کے قول سے زیادہ ان کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، ان کے قول و کردار میں موافقت ہونی چاہیے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ 50%، 60%، 80% ان کے قول و کردار میں تضاد ہے تو کیا مطلب؟ آپ بڑے نیک ہو، بڑے پارسا ہو، آپ دودھ کے دھولے ہو، آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی، آپ سے غلطی ہو تو آپ عوام بن کر کے یا جو ہے کیچڑ اچھالنے والے بن کر کے آپ جو ہے آپ کا دامن صاف ہے، اور وہی غلطی اگر ایک عالم سے ہو جائے تو اس کو جو ہے اس کی مارو، اس کو جو ہے ستیاناش کر دو۔ کون سا انصاف ہے یہ؟ اگر ان سے غلطی ہو تو اس کو پکڑی جائے، اس کو پکڑا جائے، اور آپ سے غلطی ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ جتنا جرم آپ کا ہے اتنا جرم مجرموں بھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو علم ہے، تو آپ کو نہیں علم ہوا؟ چوری کرنا، چماری کرنا، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، فساد مچانا، کسی کو اذیت دینا، یہ آپ کو نہیں پتا ہے؟ غیبت کرنا اور چغلی کرنا اور کسی کو اذیت دینا یہ حرام ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتا ہو گیا تو آپ کو تو عالم ہو گئے اس چیز کے، پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ علماء پر کیچڑ اچھالنا یہ اچھا کام ہے؟ یہ برا کام ہے نا، یہ آپ نہیں جانتے ہو، پھر کیوں کرتے ہو؟ تو اگر وہ بھی جان کر کے کوئی کام برا کرتا ہے تو وہ مجرم ہو گیا، آپ جان کر کے وہی برا کام کرتے، آپ جو مجرم نہیں ہوئے؟ بے شرمی ہے یہ، اس کو بے شرمی کہتے ہیں۔ آئینہ اپنے سامنے رکھا کرو پہلے، دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے۔ جس کو آپ فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو، پہلے آپ فرشتہ بن کے دکھاؤ، اور یہ بھول جاؤ کہ اس دنیا میں اب کیا کبھی بھی انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جس سے خطائیں نہیں ہوتی۔ انبیاء کے علاوہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، علماء نہیں۔ تو علماء کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ میں مانتا ہوں ان سے خطائیں ہوتی ہیں، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ان کی خطاؤں پر آپ پکڑیں، ان کو پکڑیں، ان کے خاص پر جائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ بالکل ہوتی ہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ بدھ لے کر کے ڈگڈگی پیٹو، پورے علماء میں سارے علماء کو برباد کرو، سارے علماء کو جو ہے بے عزتی کرو؟ جرم مجرم میں ہوں، آپ مجھے سمجھاؤ۔ چوری میں نے کیا ہے، سزا سب کو دو گے؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو لات رکھو، کچھ تو اپنے آپ کو بھی تو سوچا کرو کہ ہم کیا ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے بھائی، میرے دوست، لہجہ سخت ہو گیا، معاف کیجیے گا، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت مجھے درد ہوا ہے۔
ایک صاحب لکھنے لگے، پوسٹ کسی نے کیا کہ علماء جہیز لینا سے رک جائیں تو سماج پاک ہو جائے گا جہیز سے۔ کیا صحیح ہے یہ بات؟ علماء کی شرح اگر دیکھیں گے تو جہیز لینے والوں میں کم ہے، میں نہیں کہ انکار کرتا۔ آپ عوام اور علماء کا آپ جب بیچ میں لے ہی آئے ہیں علماء کو، تو آپ عوام اور علماء کی نکالیں نا، سروے کریں نا، کتنے فیصد علماء ہیں جو جہیز لیتے ہیں یا جو ہے مانگتے ہیں۔ لینا اور مانگنا دونوں فرق ہے، لینا اور مانگنا فرق ہے۔ اب پتہ نہیں کیا کیا مسائل بیچ میں آتے ہیں لینے دینے میں موقع پر۔ کبھی کبھی آدمی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں لینا چاہتا مگر لینا پڑتا۔ کبھی اس کا بھائی ہے جو جاہل ہے، وہ کہتا نہیں لینا پڑے گا، اب کیا کرے گا وہ آدمی؟ ایک عالم ہے جو چھوٹا بھائی ہے، اس کا بڑا بھائی عالم نہیں ہے، اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے، اس شادی کے موقع پر اگر اسے جہیز لینا پڑا اس بڑے بھائی کی وجہ سے، اب اس عالم کا کیا قصور ہے؟ بھاگ جائے گھر سے بھاگ جائے۔ اور جس نے لے لیا ہے اب کیا کرے؟ اب اگر غلطی کر دی اس نے تو اب اس کی معافی نہیں ہے۔ ارے کفر، شرک، نفاق معاف ہو جاتا ہے۔ بدعتی توبہ کرے تو بدعت توبہ معاف ہو جاتی ہے۔ شرک کرنے والا، اللہ کو 72 اللہ ماننے والا، رات و دن قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا توبہ کر لے تو اس کی توبہ معاف ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے مان لو جہیز لیا، کسی وجہ سے لیا، کیوں لیا، کیسے لیا، کیا مسائل تھے، کیا سامنے مجبوریاں تھیں، ان تمام مجبوریوں کے باوجود اب جس نے لے لیا اس کی جو ہے مٹی پلیت کرنے پہ تل گئے۔ بولا کرو تو سوچ کے بولا کرو، نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی دیکھا کرو۔ میرے بھائی، میرے دوست، مجھے واللہ جو ہے بہت دن سے انہی ایام سے بالکل دماغ خراب تھا، لیکن جملے مجھے مل نہیں رہے۔ میں کہہ رہا تھا اس بچی نے جو خودکشی کی ہے اس کی بڑی واہ واہی، بڑا درد، بڑا میسج، بڑا یہ دیا وہ دیا، منہ پہ تماچا ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، اتنی تعریف اس کی ہو گئی کہ اب اس کے بعد ہفتہ نہیں بیتا دوسرا حادثہ ہو گیا۔ اب اس کو دیکھ دیکھ کر کے کتنے حادثے ہوں گے۔ اور سراہو، جو مین اقدام کرنے ہیں وہ نہیں کریں گے، مان لیا کہ اب تک کچھ علماء نے جہیز لیا اور میراث نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا، یہ کھا لیا وہ کھا لیا، یہ ہڑپ لیا، تو کیا اب اسی کو لے کے گاؤ گے یا آگے کچھ کام کرو گے؟ اب اسی کو بنیاد بنا کر کے اسی کو رونا رو گے کہ اس نے جہیز لیا، اس نے جہیز لیا، اس نے بہن کو نہیں دیا، اس نے بیٹی کو نہیں دیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اب یہی رونا رو گے کہ آگے بڑھو گے؟ آگے بڑھو، جو غلطیاں ہو گئیں اس کی اصلاح جہاں تک ہو سکتی اس کی کرو، آگے راستہ ہموار کرو، دوسری عائشہ نہ ڈوبنے پائے اب اس کی فکر کرو۔ اگر کچھ دین کی غیرت ہے، کچھ شرم و حیا ہے، کچھ ظرف ہے، کچھ قوم کا درد ہے، تو باقی سے بک 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 کرنا اور پھر لکھنا، پھر یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بڑا درد ہے تو کبھی کوئی قدم اٹھایا مناسب ہے؟ اس کے روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ جتنے لکھنے والے ہیں، جتنے بولنے والے ہیں، مجھے بتائیں انہوں نے کوئی قدم اٹھایا مناسب ہے؟ کوئی ایک قدم اٹھایا؟ بس چلے ہیں مولوی یہ مولوی وہ، عالم ایسا، فاضل ایسا، یہ ویسا وہ ویسا۔ اپنے فکر کرو، اپنی آپ کیسے ہو پہلے یہ ثابت کر دو۔ آپ نے کیا کیا قوم کے لیے؟ چھوڑو قوم کے لیے، اپنے گھر کے لیے کیا کیا بتاؤ نا پہلے صحیح۔ لکھنے والوں میں سے مجھے 2 کا لا کے کوئی کھڑا کر دے کہ اس پورے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے، ان جتنی لوگوں نے کیچڑ اٹھالا ہے، ان سارے کیچڑ سے وہ پاک ہے، منظم مبرہ ہیں، بڑے صاف ستھرے دودھ کے دھلے اور فرشتہ بن کر کے آئے ہیں دنیا میں۔
کہا تھا بڑے بڑے بھائی کا دعویٰ کہا کتنا پانی، دیہاتی مسئلہ ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، بات تلخ ہے مجھے پتہ ہے، لیکن کیا کریں، درد ہے تو ابھرے گا، نکلے گا، معاف کیجئے گا۔ ہاں میری کچھ کوتاہی ہوگی تو مجھے معاف کیجئے گا، مجھے بتا دیے میرے خاص پہ آ کر کے، اگر خاص لائق کوتاہی ہوگی تو خاص پہ آئیے گا، اور اگر عام غلطی کچھ کی ہوگی تو عام پہ آ کر کے وہاں جو کچھ کہنا ہوگا کہہ سن لیجئے گا۔ لیکن بہرحال ایک خاص چیز کو خاص رکھیں اور عام چیز کو عام رکھیں، اور بیماریوں کا علاج کریں۔ پیچھے گٹکھا کھا کر کے اگر کسی نے پھیپھڑا اپنا خراب کر لیا ہے تو اب اس پھیپھڑے کی اصلاح کی فکر کرو۔ اب یہ نہ کہو کہ تم نے اتنا پیا، اب اس کے پینے کا تانا نہ دو، روکو کہ وہ آئندہ اب نہ پیے، اور یہ جو پھیپھڑا اس کا خراب ہو چکا ہے اس کی اصلاح، اس کی علاج کی فکر کرو۔ یہ نہ لے کر کے بیٹھو راگ آلاپو کہ اتنا جو ہے اتنا بیڑی پیا، اتنا سگریٹ پیا، اتنا کھینی کھایا، اتنا شراب پیا۔ اس کو اب الاپنے کی ضرورت نہیں، اب اس کا ہاتھ روکو کہ وہ اب آئندہ بیڑی نہ اٹھائے، سگریٹ نہ پینے کے لیے اپنے ہاتھوں میں نہ اٹھائے۔ اور جو اس پینے کی وجہ سے جو بیماریاں، جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو فساد جسم میں آیا ہے، اس فساد کا مناسب علاج کی فکر کیجئے، اس کے مناسب علاج کی فکر کیجئے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ آج کوئی پہلی عائشہ ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ مجھے درد نہیں ہے اس چیز کا، لیکن میں جو علماء پہ خصوصاً جو کیچڑ اچھالتے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، الزامی جواب دینے کے لیے مجھے یہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی پہلی عائشہ ہے، اس سے پہلے کتنے حادثے ہو رہے ہیں، کتنی مسلم بچیاں بھاگ رہی ہیں، اس میں بھی علماء کا ہاتھ ہے۔ یہ جو بچیاں بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، علماء کا ہاتھ ہے نا، اس میں بھی کہہ دو آپ تو شتر بے محتر آزاد تو ہو ہی، کہہ دو۔ یہ جو بھاگ رہی ہیں بچیاں، آپ نے کیا روک تھام کے لیے کیا؟ علماء کو بولتے جائیں، سب کے گھر گھر پتہ کریں کتنی بیٹیاں ہیں اور کہاں پڑھ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں، فون پہ کیا کس سے بات کر رہی ہیں، کتنے گپ شپ ہے، کس سے کون فرینڈ ہے، کون دوست ہے۔ اب یہی کام رہے گا ان کا، گھر گھر نہیں کوئی جائے گا۔ سوچا کریں کچھ، قوم کے کتنے بچے لاپتہ ہیں، اس کی فکر کی۔ ایک عائشہ کی تو بڑی فکر ہو گئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ فکر کسی کو نہیں ہے، درد کچھ نہیں ہے، خالی علماء پر کیچڑ اچھالنے کا موقع ملا ہے ان لوگوں کو جن کو علماء سے ذاتی کوئی چڑ ہے۔ آپ یقین کریں جتنے لوگوں نے علماء پر کی کردار کشی کی ہے، ان کی آپ اگر بیک گراؤنڈ کو جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ ان کو کسی نہ کسی عالم سے کہیں نہ کہیں کوئی چڑ ہے۔ ہو سکتا ہو یہ حق بجانب ہو، وہی غلطی پر ہو، میں اس کا انکار نہیں کرتا، ممکن ہے۔ علماء کوئی دور کے دورے نہیں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، کون سا ایسا جرم ہے اس دھرتی پر جو علماء سے نہیں ہوتا؟ میں مانتا ہوں اس بات کو، ہر جرم میں پائے جائیں گے کم و بیش، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن کیا صرف وہی مجرم ہیں؟ انہی کے یہاں سے بیماریاں ہیں؟ وہی صرف بد اخلاق ہیں، بد عمل ہیں؟ وہی صرف چور ہیں، چمار ہیں، یار ہے، مکار ہے، دسیسہ کار ہے، فریبی ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ عالم ہے اس لیے اسے، جی ہاں وہ عالم ہیں، ان کو زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے اچھائیوں پر، لیکن وہ انسان ہیں، اگر وہ انسان ہونے کے ناطے ان سے خطائیں ہوئی ہوتی ہیں، ہوں گی۔ کوئی میں کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں گی، انسان ہیں وہ، ہوں گی، چاہیے انہیں کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں، اور اگر ہو جائے تو اس پر جلد از جلد توبہ طائب ہوں، جیسا کہ شرعی تقاضا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کتنے حادثات ہو رہے ہیں، 100 آدمی مر جا رہے ہیں،
10 آدمی مر جا رہے ہیں، یہاں حادثہ ہو رہا ہے، وہاں حادثہ کرایا جا رہا ہے، یہاں کیا نام قوم کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کون سا قدم آپ نے اٹھایا؟ ہاں، کیا مناسب اقدامات آپ نے کیے؟ کیا کیا؟ کوئی بتائیں، ایک قدم اٹھایا تھا نا؟ کوئی ایک قدم تو اٹھایا، بتائیں نا، ہم نے یہ قدم اٹھایا روک تھام کے لیے؟ بس اٹھے چل دیے، علماء ایسے، علماء ویسے، علماء ایسے، علماء ویسے، علماء کے اندر یہ، علماء کے اندر وہ، ہزار عیب ہیں، ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہی ہزار عیب آپ میں بھی ہیں۔ یہ چور ہے تو جھوٹے ہو، یہ مکار ہے تم گبن کرتے ہو، یہ کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے تو آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہو سکتا ہو یہ بھی مجرم ہو، جو جرم یہ کرتا ہو وہ جرم آپ بھی کرتے ہو۔ کبھی کسی ایک موضوع پر، کسی ایک مسئلے پر، کسی ایک کام کو اگر آپ نے اچھا کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سب پہ آپ انگلی اٹھاتے چلو پھرو، اب آپ کو سرٹیفکیٹ مل گئی۔ کوئی ایک اچھا کام کر لینے کے بعد آپ باقی دوسرے لوگوں پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں رکھتے، اگر کچھ عقل و خرد ہے تو، اگر کچھ ظرف۔ میری باتیں سخت ہیں، کیا کروں؟ خمار تھا، نکال دیا میں نے، ہو سکتا ہو غلطی پر ہوں، معاف کیجئے گا مجھے، اگر غلطی معافی کے لائق ہوگی، نہیں معافی لائق ہوگی بتا دیجئے گا، میں لیٹر لکھ دوں گا معافی کا، معافی نامہ لکھنے کے لیے میں تیار ہوں، بعد میں عمومی لیٹر بھی لکھ دوں گا اور خصوصی لیٹر بھی لکھ دوں گا، جس کو تکلیف ہوگی میں اس کو لیٹر لکھ دوں گا، معافی نامہ، رجوع نامہ۔ لیکن اللہ کے واسطے ایک مطالبہ ہے کہ علماء کی ناقدری کرنے کا سبب نہ بنو۔ علماء سے یہ عوام پہلے سے دور ہوتی جا رہی ہے، دور ہے اور دور دن بدن ہوتی جا رہی ہے، مزید ان سے متنفر کرنے کا ذریعہ اور سبب بن کر اپنے آپ کے گناہ گاروں میں شامل نہ کرواؤ۔ عائشہ کی خودکشی میں صرف ایک ہی سبب نہیں ہے، کئی اسباب ہیں۔ عوام کو علماء سے دور کرنے کے سبب صرف علماء کی بدعملی نہیں ہے، صرف علماء کی بدعملی نہیں ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اور عوام جو علماء سے دور ہے یا علم سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اس میں علماء کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی بددینی ہے، اپنی دین سے بے رغبتی ہے، وہ دین سے دوری ان کا اپنا آپ ہے۔ پہلے علماء کی جب قدر کی بات آئے، علماء کی منزلت کی بات آئے، عظمت کی بات آئے تو آپ سے نہیں ہوگا۔ اب علماء آپ کو پڑھائیں، آپ کو سمجھائیں، آپ کو لکھائیں، اور پھر جب ان کو دینے لینے کی بات آئے تو پھر علماء کو 5000 میں تنخواہ دو۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیچڑ اچھالنے کے لیے تو آپ آزاد ہو، ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عائشہ نے خودکشی کی، علماء ذمہ دار ہیں، علماء بھوکے مر رہے ہیں، ان کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں، علماء کو صدری نہیں ملی، اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں، علماء کو تنخواہیں 6 مہینے کی نہیں ملی، اس کی ذمہ دار آپ نہیں ہیں، خالی بس کیچڑ اچھالنا آپ کا کام رہ گیا ہے۔ بڑے قوم کے دردیلے ہو، درد رکھتے ہو تو ہر زاویے پر نگاہ رکھو اور ہر گوشے پر توجہ دو، جو گوشہ نرم ہے اس پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بھی علماء پر کیچڑ اچھالتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف دلی طور پر کہیں نہ کہیں کوڑے ہوئے ہیں اپنے ذاتی مسئلے میں، تو اس کا وہ انتقام ہے، وہ انتقامی کارروائی ہے، وہ انتقامی کارروائی ہے، لکھ لیجئے اس کو، وہ انتقامی کارروائی ہے، وہ انتقامی کارروائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک عائشہ خودکشی کرتی ہے،
خودکشی کی اتنی مذمت نہیں آئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے علماء پر کیچڑ اچھالا ہے۔ علماء جہیز لیتے ہیں، علماء وراثت نہیں دیتے ہیں، علماء جہیز لیتے ہیں، علماء وراثت نہیں دیتے ہیں، علماء تقریر نہیں کرتے ہیں، علماء گھر گھر نہیں جاتے ہیں، علماء یہ نہیں کرتے ہیں، علماء وہ نہیں کرتے، سارا جو ہے ٹھیکہ لا کر کے علماء کے اوپر تھوپ دیا۔ علماء نے کہا تھا جا خودکشی کر لو بیٹا، علماء نے صبر کی تب تقریر نہیں کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہیز کی وجہ سے اس نے خودکشی کی، ہاں مان لیا، اور یہ جہیز اس نے جو مانگا تھا علماء کو دیکھ کر کے مانگا تھا نا، وہ عارف نے جو جہیز مانگا تھا وہ علماء کو دیکھ کر کے جہیز مانگا تھا۔ ابھی عارف زندہ، اسے پوچھ لو کتنے عالم کو دیکھ کر کے اس نے جہیز مانگا تھا، اور کتنے عالم سے اس نے جو ہے وہ یہ جو ہے نمونہ دیکھا تھا، کتنے عالم کا۔ اس سے پوچھ لینا، اس سے کسی ذریعے سے پوچھوا لینا کتنے عالم کو بطور نمونہ بنا کر کے اس نے جہیز کی طلب کیا تھا اپنے سسر سے۔ میرے بھائی میں کیا کہوں۔ اچھا ایک بات کہہ دوں آخر میں، چلتے چلتے بات میرے خیال زیادہ ہو گئی، لیکن نتیجہ جو مجھے سمجھانا تھا، جو مجھے کہنا تھا، میں نے وہ کہہ دیا ہے، بس اتنا کافی ہے، باقی عقلمندانہ اشارہ کافی ہے۔ علماء وراثت نہیں دیتے، تو اب بولیں بھی نا، چلو ایک آدمی وراثت میں اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، مان لیجئے باپ نے حصہ نہیں دیا تو بیٹوں نے اپنی بہنوں کو اس کا حصہ نہیں دیا، یا باپ نے جب دیکھا ماحول خراب ہے تو اس نے وصیت نہیں کی کہ بھائی بیٹیوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے، ان کا جو حق شریعت نے مقرر کیا ہے۔ تو اگر کسی مولوی نے اپنی بیٹی کے لیے وصیت نہیں کیا، چونکہ ماحول خراب ہے اس لیے وصیت کرنا ضروری ہے، یا ماحول نہیں بنایا گھر میں، یا باپ نے اس کے نہیں دیا اپنی بیٹیوں کو، تو اس مولوی نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا، چلو ٹھیک ہے نہیں دیا۔ یار جب ایک عام بلوا کی شکل اختیار کیا ہوا ہے پورے ماحول اور معاشرے میں جہیز کا اور وراثت کے نہ دینے کا، تو اس عام بلوے میں کا شکار اگر مولوی بھی ہو گیا ہے تو وہ مجرم کیسے ہو گیا؟ مجرم اگر یہ عمل، اس عمل کا نہ کرنے والا مجرم ہے تو سب مجرم ہوئے نا۔ جب جہیز کی ایک عام بلوا پورے ماحول میں پھیلا ہوا ہے ہمارے ملکوں میں، اس عام بلوے کا شکار ایک مولوی بھی ہوا ہے اور دیگر لوگ بھی ہوئے ہیں، تو اس بلوے کا شکار اگر مولوی ہوا تو وہ قابل مذمت ہے، اور عام لوگ اگر شکار ہوئے تو نہیں۔ وراثت میں حصہ مولوی نے نہیں دیا اپنی بہن کو، باپ کے انتقال کر جانے کے بعد آپس میں بانٹ کر کے لے لیا، یہ ایک عام بلوا بنا ہوا ہے، ابھی اس کے تعلق سے جاگرکتا نہیں آئی۔ چلو نہیں آئی، کیوں نہیں آئی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، چلو نہیں آئی، آج سے آپ اس کا کوئی ترکیب بنائیں، کوئی مناسب اقدام اٹھائیں، کوئی مہم چلائیں، کوئی تنظیم تحریک ہو، کرو تو صحیح۔ علماء بھاگ رہے ہیں اس کو کام کرنے سے، تو وہی کام مولوی کرے تو مجرم ہو جائے، اور وہی کام عوام کرے تو وہ بس ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، صرف یہ کہہ کر کے کہ وہ مولوی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، مجھے معاف کرنا، جو درد میں نے بیان کیا ہے اس درد کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، میرے بے ترتیب، بے ہنگم، بے ڈھنگم جملوں پر مت جانا۔ ہو سکتا ہو کچھ جملے ایسے ہوں جو غیر مناسب ہوں، ہو سکتا ہو کچھ ایسی چیزیں نکل گئی ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، میں ان تمام کے لیے کیا نام ہے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو درد میں نے بیان کیا ہے کیا واقعتاً وہ درد ہے یا نہیں۔ اگر وہ درد ہے تو اس درد کو پہلے سمجھیں، اور اگر سمجھ گئے ہیں پھر اس درد کو بیان کرنے میں نے کوئی کامی کی، کوئی کوتاہی کی، تو میں اس کوتاہی کے لیے
ہر آن تیار ہوں اس کوتاہی کو ماننے کے لیے، لیکن پہلے اس درد کو سمجھیں، کیا وہ درد ہے واقعی یا نہیں؟ کیوں علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیوں علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، علماء کو نشانہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، بڑی قابل غور ہے، جہیز ہو یا وراثت، یا خودکشی ہو یا اور کوئی چیز، کچھ لوگ جہیز کی بات آتی ہے تو مردوں کو خوب کوستے ہیں، مردوں کو خوب کوستے ہیں۔ اچھا کوسنے میں زیادہ کون لوگ ہیں؟ مرد ہی ہیں۔ یہاں دو چیزیں غور کریں، مردوں کو خوب کوسا جاتا ہے جہیز پر۔ کوسنے والے کون ہیں؟ سوشل میڈیا پر جتنے ہیں یہ سب، یہ جو برسات کے میڈیا کی طرح ٹرین سب کچھ ہو رہا ہے، کون ہے؟ سب مرد حضرات ہیں۔ اگر آپ سروے کریں ایمانداری سے تو جہیز کے لینے اور دینے دونوں میں 80% سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہے۔ بیچاری وہ بڑی پارسا بن گئی، اب مرد حضرات بھی پیس گئے۔ عموماً آپ 10 کیس لے آؤ، اس 10 کیس میں سے آپ میں کہتا ہوں گارنٹی ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 8 یا 9 کیس ایسے ہوں گے جس کا سبب ماں ہوگی، بہن ہوگی یا اور کوئی ہوگی، لیکن وہ سامنے نہیں آئیں گی۔ بیٹا نہیں مانتا ہے، بابو کہتے رہے کہ ایسے نہیں ایسے کر رکھے، اب نہ ہی کر بے، کون کہتی ہے یہ؟ ماں کہتی ہے، بہن کہتی ہے۔ وہی بہن جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو جہیز کے وقت اس کو درد ہو رہا تھا، باپ اور بھائی کا خرچہ ہو رہا ہے، جب وہ بھابھی لانے جا رہی ہے تو دوسرے کے بھائی اور باپ کے درد کا اسے کوئی غم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ وہی ماں جو اپنی بیٹی کو ودا کرتے وقت اس کو جو ان تمام لوازمات اور ان تمام چیزوں میں وقالت نہیں کر رہا ہوں جہیز کی، جہیز لعنت ہے، اس کے برے اثرات جو ہیں وہ ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ خصوصاً جو مانگا جاتا ہے کسی بھی حربے کسی بھی شکل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ اس کی مکمل ساری شکلیں جو ہیں حرام ہیں یا لعنت ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ کوئی گفتگو کریں، ایک بیگ نہ چڑھ جائیں ایسے۔ دوسری بات آپ دیکھیں، علماء پر اور لڑکوں پر، علماء پر ایسا لوگ وار کیے ہیں اس بیچ میں، یا اسی طرح دیگر جب مواقع آتے ہیں لوگ ڈھونڈتے ہیں شوشہ، ایسا لگتا ہے جیسے یہ علماء جو ٹوٹے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں، میں ایک تصویر بیان کر رہا ہوں، علماء پر لوگ ایسا ٹوٹ پڑے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ علماء RSS والے ہوں، BJP والے ہوں، چاروں طرف سے چڑھ پڑے۔ دوسری بات آپ دیکھیں، یہ جو بچوں کی جو جہیز لیتے ہیں جب ان کی برائی پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے ہماری قوم کے نہیں ہیں، وہ جیسے لگتا ہے وہ RSS والے ہیں، BJP والے ہیں، کہ آنکھ موند کے جو چاہو اس کو کہتے رہو۔ یہ جس بچے نے جہیز لیا ہے وہ آپ کی قوم کا ہے، اسی قوم کا جو قوم کہتی ہے جہیز لعنت ہے، جو قوم دیتی ہے بیٹی ہے کیا کریں، پہلی ہے آخری ہے، دلیل کو تو پہلی بیٹی کو دیا تھا تو اسی کو نہیں دیں گے، اچھا یہ پہلی ہے تو کبھی کہیں گے یہ آخری ہے۔ یہ سب اسی قوم کے افراد ہیں جو مذمت کر رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی مہم کے، بغیر کسی مناسب قدم کے، بس یوں ہی شروع کر دیا، موقع مل گیا نا۔
موقع مل گیا. ایک آدمی نے جرم کیا، اب اس بچے کے یا اس طرح کے بچوں کے خلاف ایسا پل پڑتے جیسا لگتا ہے سب دودھ کے دھلے آ گئے ہیں، سب فرشتے اتر آئے ہیں آسمان سے جبریل امی کو لے کر کے. نعوذ باللہ. یہ جتنے آئے ہیں اس ایک آدمی نے جرم کیا، جہیز لیا اور جہیز کی وجہ سے کچھ انبن ہوئی اور کوئی مسئلہ ہوا. اب جب اس کے خلاف جب لوگ پہنچے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے دودھ کے دھلے آ گئے ہیں سجدے سے سر اٹھا کر کے. ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ان سے ایسے نہ بالکل بس ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے بالکل ایک دم بالکل منظم مبرہ پاک اور صاف، بالکل دودھ کے دھلے. یہ جو بیمار مریض ہیں وہ بھی قوم کے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کے بچے ہیں، ہمیں اور آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں. جو لوگ لیتے ہیں وہ بھی، جو دیتے ہیں وہ بھی، جو نہیں لیتے ہیں وہ بھی، جو نہیں لینے کی تعلیم ترغیب دیتے ہیں وہ بھی، سب اسی قوم کے فرد ہیں. اور قوم کے فرد کی اصلاح کی منظم کوشش کرنے کی ضرورت ہے. انتقامی جذبے کے ساتھ اگر آپ 2-4 جملے بول دیں، لکھ دیں تو اس سے حق ادا نہیں ہوگا. اس سے آپ کے انتقامی کارروائی تو ہو جائے گی، دل کی بھڑاس تو نکل جائے گی، لیکن بیماری جوں کی توں باقی ہے. اس زخم کا یہ مرہم نہیں ہے. اس بیماری کا مداوع کیجئے. بہرحال ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے اپنا ایک درد تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ آپ کے حوالے ہے. اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے قوم کا درد سمجھنے کی توفیق، قوم کا درد ذاتی نہیں، قوم کا درد سمجھنے کی توفیق دے. اور اگر کچھ کر پائیں تو اللہ اس کے تعلق سے کچھ کر گزرنے کی توفیق دے. اور بلا وجہ کسی پر کیچڑ اچھالنا، ان کو اذیت دینا، ان کو اذیت دینا، ان کو مورد الزام ٹھہرانا اور ادھر ادھر اپنے دامن سے اور اپنے کندھے سے بھی ذمہ داریاں اٹھا کر کے کسی دوسرے کے کندھے پہ ڈال دینا، اللہ اس طرح سے آنکھ مچولی کھیلنے سے ہمیں بچائے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی ذمہ داریوں کی بھرپور طور پر، کما حقہ طور پر ادائیگی کی توفیق دے. حسب وسع قدرہ. ایک دوسرے کے کندھے پر ڈال کر کے، دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے کام چلانا یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ اچھوں کا اور شریفوں کا کام نہیں ہے. شرافت سے کام لیں، اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں، حق اور انصاف سے کام لیں. جو حق ہے اسے حق کہیں، جو ناحق ہے اسے ناحق کہیں. غلطی ہو جائے تو غلطی کے اصلاح کی کوشش کریں، اس غلطی کو بنیاد بنا کر کے انتقامی کارروائی نہ کریں، اپنے جذبات کی اپنے بھڑاس نہ نکالیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. جو کچھ کہا ہے اللہ، جو کچھ خامیاں ہوئی ہیں اللہ مجھے معاف فرما. اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے بلا وجہ اگر ہوئی ہے مولا تو مجھے معاف فرما. اس بھائی کو کہ خیر و خوبی کا معاملہ فرما، انہیں ان پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کا خیر و خوبی کا معاملہ فرما. اور اگر یہ جو کچھ میں نے سچ کہہ دیا ہے تو اللہ تو قبول فرما اور اس میں قبولیت کا تھوڑا سا رنگ ڈال دے. اور اللہ ہم سب کو اپنے قوم کا صحیح معنوں میں درد سمجھ کر قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما. بچیاں بھاگ رہی ہیں، آخری بات بیچ میں آئی ہے، اس کے تعلق سے سوچیں. غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں بیاہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اس کو بھی علماء پہ ڈال کر کے بات بھول جاؤ، آگے نکل جاؤ. اس کے تعلق سے کچھ سوچیں، کچھ روک تھام کریں. تدارک کی ضرورت ہے. علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء بھی اس تعلق سے سنجیدگی سے سوچیں. اور علماء سے التماس ہے مؤدبانہ، اور تمام لوگوں سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جو ہو گیا اس کو دیکھ کر کے آگے کی رننیتی بنائیے
کہ یہ کہاں خامیاں ہوئیں، کہاں کوتاہیاں ہوئیں، ان خامیوں ان کوتاہیوں کی بنیاد پر کتنا بڑا خسارہ ہوا، کیا کچھ اور ہو سکتا ہے اگر ہم نے مناسب قدم نہیں اٹھایا۔ تو ان تمام چیزوں پر سنجیدگی سے غور کریں، مل بیٹھیں، جہاں جتنا جیسے ہو سکے، جمعیت کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، دو چار کی شکل میں، گاؤں کی شکل میں، ضلع کی شکل میں، اسٹیٹ کی شکل میں، ملک کی شکل میں، بین الاقوامی شکل میں، جو شکل اختیار کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے، ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے مل بیٹھیں۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر کے یہ کام نہیں ہونا، بند ٹوٹ چکا ہے، اور اس کی زد میں صرف مولوی نہیں آئے گا۔ اس لیے مولویوں کو مورد الزام ٹھہرانے والوں، آ جاؤ، کہیں اکٹھا ہو، لوگوں کو بلاؤ، سمجھو سمجھاؤ، اس کا روک تھام کرو، ورنہ یہ بند ٹوٹا ہے، دھیرے دھیرے اس کا منہ بڑا ہوگا۔ 2-4 گھر، 10-20 گھر ابھی ڈوبے ہیں، پورا سماج ڈوبے گا، پھر سوائے کفے افسوس ملنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صرف علماء پر کیچڑ اچھال دینے سے یہ کام نہیں ہوگا، اور پھر یہ کام آئے گا بھی نہیں۔ بس، وما توفیقی الا باللہ، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔